الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. محترم حضرات، عباد الرحمن کی پہچان اور شناخت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی رہنمائی اور گائیڈنگ کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کی، جو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی علامتیں بیان کی ہیں. اس میں سے چند ایک کل گزری. اللہ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. وہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتے ہیں. اس کی تفصیل آپ نے کل جانی ہے کہ معاشرے کے اندر مسلمانوں میں اللہ کے ساتھ شرک جو ہے ہیلے وسیلے واسطے کے نام پہ جاری اور ساری ہے، اور لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں. اسی لیے جو ہے مختلف ولیوں کو اور اس کو جو ہے بیچ میں اللہ کے رکھتے ہیں تاکہ اللہ کے کو اپنی بات سنا سکے. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بندے کو اللہ کے سامنے اپنا کچھ رکھنا ہے دکھڑا سنانے کے واسطے، تو اپنے عمل ایمان کو رکھنا ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا. اللہ نے کہا ہے کہ اے پروردگار، ہم نے ایک منادی ندا کرنے والے کی ندا سنی جو کہہ رہا تھا ایمان لے آؤ. اے رب العالمین، ہم ایمان لے آئے ہیں. اے پروردگار، ہم تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں. فآمنا فاغفر لنا. پروردگار، ہم تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کا حوالہ ہم دیتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. نیک عمل، نیک قول، اس کا آدمی حوالہ دے سکتا ہے اللہ رب العالمین کو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 3 لوگ غار میں پھنسے ہوئے تھے. ان تینوں نے جو ہے اللہ رب العالمین سے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اپنے نیک عملوں کا حوالہ دیا اور اس میں کہا اللہ رب العالمین ان فعلت ذلک لوجہک. اے پروردگار، میں نے کہا یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور ہم نے اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے پروردگار تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. دھیرے دھیرے پتھر سرکتا ہے اور وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. معلوم جو ہوا کہ اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. اے پروردگار، میں نے یہ عمل اب تک تیرے لیے کیا ہے، یہ تیرے لیے کرتا ہوں. اے پروردگار، تو مجھے اس عمل کے وجہ سے جو مجھے نجات عطا فرما دے. اسی لیے کسی زندہ آدمی سے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، اور دعا میں یاد رکھنا. جیسے ہم چلتے پھرتے کہتے رہتے اپنے ساتھیوں سے جو خاص طور سے بڑے ہوں، بھائی یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا. یہ خود وسیلہ ہے. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، دعا میں یاد رکھنا. تو زندے کا سہارا لے سکتے ہیں، کسی بھی مردہ شخصیت کا سہارا نہیں لے سکتے ہیں. جیسا کہ کل گزشتہ بتایا میں نے کہ یہاں تک کہ نبیوں کا بھی اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ کا بھی واسطہ اور وسیلہ لے کر دعا نہیں مانگی جاتی ہے. اس کا کئی ثبوت ملتا ہے. میں نے کل اشارتاً بتا دیا تھا. آپ غور کریں، معاشرے کے اندر جو چیز یہ رکھی جاتی ہے اس میں خرابی کس طرح سے ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے کا کوئی کام جب نہ تھا، کسی کمپنی میں گیا وہ، اور جانے کے بعد اپنے سرٹیفکیٹ وغیرہ سب دکھایا. کمپنی میں ایک ضرورت تھی کہ آدمی کی اسامی خالی تھی، وہاں پہنچا، سب دکھایا. اب انٹرویو ہونے کے بعد اس کا جو ہے رجسٹریشن فیل ہو گیا، اس کو ناکام کر دیا، اس کو بھیج دیا گیا. اب وہ اپنے گھر پر واپس آیا. کسی محلے کے اثر و رسوخ والے آدمی کو جانتا تھا، اس نے اپنا دکھڑا اس کے پاس سنایا، اور سنانے کے بعد کہا ارے جناب میں فلاں کمپنی میں گیا تھا، میرا سب صحیح ہے، انٹرویو ہوا، مجھے فیل کر دیا زبردستی. تو جناب کہتے ہیں ایک کام کرو، تم جاؤ آج پھر چلے جانا، تمہارا کام ہو جائے گا. ہم یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر. چنانچہ جب دوسرے دن جاتا ہے تو وہی شخص، وہی ڈاکومنٹ، اور اس کا پھر جو ہے داخلہ ہو جاتا ہے، کمپنی اس کو سلیکٹ کر لیتی ہے. اب یہ کیوں سلیکشن ہوا ہے؟ 2 میں سے ایک وجہ سے. ایک یہ کہ اس آدمی سے جس سے اس نے اپنا دکھڑا سنایا تھا، وہ کمپنی جو ہے بڑی محبت کرتی ہے، بڑی چاہتی ہے اس آدمی کو.
ایک یہ وجہ ہے۔ تو چاہت کی وجہ سے نہ بھی رکھنے والا فیصلہ انہوں نے بدل دیا اور فیصلہ مان لیا۔ ایک دوسری کنڈیشن یہ کہ اس کمپنی کی کچھ کمی اس کے پاس موجود ہے، یہ کہہ رہا ہوں نا اس کی گٹی ہمارے ہاتھ میں، فلاں کے ہاتھ میں، تو اس کے پاس اس کمپنی کی کچھ نہ کچھ کمی ہے جو جانتا ہے۔ اگر کمپنی نے اس کی بات کو نہیں مانا تو کمپنی کے خلاف یہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، کمپنی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے کمپنی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس آدمی کا سلیکشن کر لیا۔ یہی دو صورت ہو سکتی ہے نا، تیسری اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے دربار میں اگر کوئی بندے کو پیش کرتا ہے، پروردگار میں نے تیرے دربار میں فلاں کے صدقے اور وسیلے سے مانگا، اب اللہ رب العالمین کیا اس بندے کی محبت میں فیصلہ بدلے گا؟ نہیں بدلے گا۔ محبت میں بھی فیصلہ اللہ نہیں بدلتا۔ میں نے کل مثال دی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرقاب ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جو ہے جہنم میں جانے والے، اللہ محبت میں فیصلے نہیں بدلتا، تو کیا اللہ رب العالمین کسی کے خوف سے فیصلہ بدل دے گا؟ نہیں بدل سکتا، ناممکن ہے۔ اللہ کسی کے ڈر سے بھی فیصلہ نہیں بدلتا ہے۔ تو یہ دونوں صورت اللہ رب العالمین کے لیے ناممکنات میں سے، اور کوئی ایسے کرتا ہے تو گویا دو میں سے ایک چیز ظاہر کرنا چاہتا ہے، یا تو اللہ کو اس کی محبت سے جو ہے فیصلے بدلوانا چاہتا ہے، تقدیر بدلوانا چاہتا ہے، یا تو اللہ کو اس شخصیت کے ڈر سے اللہ رب العالمین کو مجبور کرتا ہے کہ اللہ اس کے حق میں فیصلہ بدل دے۔ اس لیے یہ چھوٹی سی چیز بہت بڑی ہے۔ صدقہ طفیل کے تعلق میں کسی کو نہیں رکھا جائے گا، اپنے نیک عمل کو یا کسی بزرگ شخصی کو جو زندہ ہو اس کو اپن رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ جتنا چیز کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، یہ سنتے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی شناخت بتائی ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں، کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے یہ جو ہے شرک کی ابتدا ہوئی ہے، کفر کی جسے ہم کہیں گے، شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کے دور سے ہوئی ہے۔ کس طرح ہوئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے کچھ نیک لوگ گزرے تھے، بہت اللہ والے تھے۔ اب وہ ایک جو ہے قوم گزر گئی، اس کے بعد جب پوری ایک نسل ختم ہو گئی تو دوسری نسل کے بعد شیطان آ کر کہتا ہے بھائی یہ جو گزرے ہیں اللہ والے تھے نا؟ بولے ہاں۔ بولے تم ان کو یاد نہیں کرتے ہو؟ بس اتنا کہہ کر شیطان چلا جاتا ہے، شیطان ان کو بھڑکا دیتا ہے کہ ان کو یاد کرنا چاہیے، تو وہ پوری نسل ان کو یاد کرنے لگتے ہیں، ہاں ہمارے بزرگ تھے۔ اگلے دوسری پیڑھی کے پاس آ کے شیطان کا منصوبہ بہت دور کا رہتا ہے، چھوٹا موٹا منصوبہ نہیں رہتا ہے۔ دوسری پیڑھی کے پاس آ کے کہتا ہے تم جو تمہارے اسلاف گزرے اتنے نیک لوگ، ان کو بس صرف ایسے ہی یاد کرتے ہو، ارے کچھ بناؤ، کچھ پہچان بناؤ۔ چنانچہ جو ہے شیطان نے ان کو ورگلا دیا اور پھر ایک نشانی ان کو متعین کی گئی۔ پھر ایک اور نسل کے پاس آ کر صرف نشانی تک رکھے ہو، ارے کچھ مجسمہ بناؤ۔ اس طرح سے ان نیک لوگوں کا مجسمہ بن گیا اور لوگ پھر اللہ کو چھوڑ کے دھیرے دھیرے اس کی پرستش میں لگ گئے۔ یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے آج بھی ہمارے معاشرے میں چیز پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ والذین اور پھر اس کے بعد وہ اپنے نفس کو قتل نہیں کرتے ہیں الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ عباد الرحمن وہ بھی ہیں جو کسی نفس کو بغیر حق کے قتل نہیں کرتے۔ بغیر حق کے قتل نہیں کرنا معلوم یہ ہوا کہ حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب بغیر حق کے کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، آدمی اس لیے قتل کر دے رہا ہے کہ بھائی اب پھر کیسے پالوں گا، کیسے اس کی پرورش کروں گا، اس ڈر سے اس کو قتل کر دے رہا ہے۔ قتل کرنے کی جو پہلے کی صورت تھی جسے درگور کہتے تھے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے، لوگوں نے اس کو دوسرے انداز سے قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال قتل تو قتل ہے، تو یہ قتل بلا وجہ کے نہیں کیا جا سکتا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قتل کرنے کا معاملہ یہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ جو امیر ہوگا، جو ہے رئیس ہوگا، جو یعنی مسلمانوں کا بڑا ہوگا، اسی کے اختیار میں ہوگا۔ وہ کیا ہے حق کے ساتھ؟ کہ کوئی آدمی تھا، پہلے مومن تھا، بعد میں ارتداد اختیار کر لیا، یعنی مرتد ہو گیا، تو امیر جو مسلمانوں کا رہے گا اس کو قتل کر سکتا ہے مرتد ہونے کی وجہ سے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارتداد والوں کے خلاف پورا جو ہے قافلہ جو ہے جنگ کیا تھا، پورا غزوہ کیا تھا، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ارتداد کے خلاف کیا جا سکتا ہے، حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے زنا کیا ہے تو زنا کے جرم میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر جو ہے زانی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو جو ہے جلا وطن کیا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔
یہ بھی قتل کی ایک صورت ہے۔ تو جو بھی حق کے ساتھ ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کے بدلے کے طور پہ اس کو بھی جو ہے امیر المومنین قتل کروا سکتا ہے اور قتل کیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی تفصیلات رہ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں عباد الرحمن کی جو پہچان اور علامت بیان کی ہے اللہ اس میں داخل اور شامل ہونے والا بنا دے، اور اگر ہم سے جانے انجانے کچھ خامیاں ہو رہی ہو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے درگزر فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔